بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ موسم انجوائے کر رہے ہیں سردیوں کا؟ مشاغل دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ جب ریچھ جو بھیڑیے جو ہوتے ہیں نا، یہ بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں، جنگل میں انہیں خوراک کی قلت کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے، کوشش کے باوجود، انتھک سٹرگل کے باوجود جب اپنا شکار تلاش نہیں کر پاتے نا، تو جب بھوکوں مرتے ہیں تو یہ کتار بنا لیتے ہیں۔ کتار بنا لیتے ہیں تو کتار میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں، بھوک کی حالت میں جب نڈھال ہو جاتے ہیں تو کتار کی صورت میں نا ایک دوسرے کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں اور آوازیں کسنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ جو ہی کوئی روب و دبدبا، ہیبت اور بھوک سے بالکل نڈھال ہو کے گرتا ہے نا، تو سارے باقی جو بھیڑی ہوتے ہیں اس کے اوپر پل پڑتے ہیں اور اسی کو کھا جاتے ہیں۔ اس وقت ان کے درمیان کوئی اس بات کی، رشتے کی، تعلق کی، آپس میں ناطے کی، گزرے لمحات کی، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداریوں کی یہ جو تمیز ہوتی، ادراک ہوتا ہے، یہ نہیں رہتا، سارے پل پڑتے ہیں اور اسے کھا جاتے ہیں۔ عصر حاضر یعنی جو زمانہ گزر رہا ہے، اس جو ہمارے اندر عادات پنپ رہی ہیں، اس کا اگر اس عمل سے موازنہ اور مشاہدہ کریں نا، تو وہی عمل آج ہم میں ہے، نظر آ رہا ہے اچھی طرح۔ اور وہ بھیڑیوں کی جو ہے نا عادت اور ان کا یہ کام ہے، اسے فارسی میں گرگ آشتی کہتے ہیں۔ تو وہی عادات، وہی خصائل جو زمانہ چل رہا ہے، اس میں وہ ہمیں ایک دوسرے میں نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ آپ پیچھے جائیں ماضی میں، تو لوگوں میں اتنی سہولیات نہیں تھیں، اتنی آسائشیں نہیں تھیں، اتنی لطف اندوز ہونے والی چیزیں میسر نہ تھیں، غریبی تھی، غربتیں تھیں، بھوک و افلاس کے ڈیرے تھے ہر طرف، لیکن یقین کریں ان کا ایمان کتنا مستحکم تھا، وہ قول و قرار کے، عہد و پیمان کے کتنے پکے اور سچے ہوا کرتے تھے، ان میں اخلاص اس نسبت زیادہ تھا آج کی نسبت۔ اگرچہ غریب تھے، اگرچہ آسائشیں نہیں تھی، لیکن اندرونی طور پہ وہ اطمینان والے تھے، مخلص تھے، قول کو نبھاتے تھے، بہت زیادہ طمع لالچ نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ جو منافقت ہے جو ہم میں عام ہے، یہ چیز نہیں تھی۔ اگر آج ہم غور کریں نا، تو یہی چیزیں، وہی حرکات جو ہیں، وہی ہم میں ہیں۔ ہم ہر ایک روپ میں دوسرے کو ایسے ہی جو ہے نا مار رہے ہیں۔ امیر ہے تو وہ امیری کے زوم میں مبتلا ہو کر غریب کو کچا چبا جانے کے چکروں میں ہے، غریب جو ہے وہ اپنے سے غریب تر ہے، اس کو چبا جانے کے چکر میں ہے، جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو کھا جانے کے چکر میں ہے، حتیٰ کہ ہم کسی بھی معاملات میں دوسرے کو بخش نہیں رہے۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ پنجاب پولیس یا میڈیا والے کتنے دھوکے بازوں، نو سربازوں کو بے نقاب کرتے ہیں، جو کوئی بازوؤں کا، کٹے ہوئوں کا بہانہ بنا کر مانگ رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کو ٹوٹا ہوا ثابت کر کے لوگوں سے بھیک مانگ کے گزارے کر رہے ہیں، کوئی جان بوجھ کے اپاہج بنا ہوا ہے، کوئی جان بوجھ کے مفلوج بنا ہوا ہے۔ یعنی ہم یہ دھوکوں سے ہم باز نہیں آتے، ان فراڈوں سے ہم باز نہیں آتے، پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمت کی چھتری ہم پر تن جائیں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔
ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں ہم، پھر ہم کہتے ہیں کہ امن نہیں ہے معاشرے میں، خوشیاں نہیں ہیں۔ کیوں کر خوشیاں؟ کیونکہ سچائی کا ہم نے کلا کما کر دیا ہے، جھوٹی باتوں کو، جھوٹی افواہوں کو، غیر مصدقہ افواہیں اور غیر مصدقہ جو چہرے ہیں ہم نے وہ سامنے کر دیے، اور اصل چھپی ہوئی ہے، شیطانیت جو اندر چھپی ہوئی ہے، اور منافقت والے چہرے لوگوں کے درمیان میں لیے پھر رہے ہیں۔ کوئی بھی بخش نہیں رہا، جس کے بھی قابو میں آتا ہے نا، وہ مجھے اچھی طرح ایک بات یاد ہے، میں اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں اور میرے والد صاحب کہیں دور گاؤں کسی جا رہے تھے، تو راستے میں بائک کا ٹائر جو تھا وہ پنکچر ہو گیا۔ اب پنکچر کی دکان ڈھونڈنی تھی، آخر مل گئی ساتھ والی گلی میں، 2 گلیاں چھوڑ کے۔ سڑک سے نیچے آئے، ان گلیوں میں گھومتے ہوئے مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے جہاں پنکچر کی دکان تھی۔ اب اس دکان پہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا جو کسی استاد کا شاگرد تھا، اب اس کا استاد گھر کھانا کھانے گیا ہوا تھا۔ تو بچے نے کیا کیا، بچے نے جو ہے نا پنکچر لگانے لگ گیا۔ بائک کو جب وہ پنکچر لگا رہا ہے تو کیا ہوا کہ اس نے حالات بھانپ لیے، موقع بھانپ لیا، کیونکہ جب بھی کوئی قابو ہمارے میں آتا ہے تو ہم گریزاں نہیں ہوتے، ہم جو ہے نا ہم شرمندہ نہیں ہوتے، مکمل اور بھرپور ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے چنگل میں پھنس جائے اور اس سے دھوکہ اور فراڈ کریں، بے ایمانی کریں، 2 نمبری کریں۔ اب اس بچے نے کہا کہ ایک پنچر نکل آیا جی، دوسرا پنچر، تیسرا پنچر، چوتھا ٹوپ میں، حتیٰ کہ اس بچے ہم ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہے اور ہماری آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں، 5واں، 6ٹا، وہ بچے کے چہرے سے ہی شیطانیت ٹپک رہی تھی، اس کا مزاج ہی بتا رہا تھا کہ کتنا شاطرانہ ہے، کتنا مکار، چال باز اور عیار ہے یہ۔ 11واں پنچر تک آ گئی بات، ساتھ 2-3 اور بندے بیٹھے تھے، وہ بھی حیران ہوئے، یہ 11 پنکچر کیوں؟ پیسے بڑھانے کے لیے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو اندازہ لگائے ہماری جو ذہنی پستی ہے کہ بھئی اگر تمہیں 70-80 روپے، یہ اس وقت جو تھے، بہت سال پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے اس وقت 30-40 روپے یہ پنکچر کا لیتے تھے، بلکہ اس سے بھی کم، 25-30 ہوں گے۔ تو وہ جو ہے نا کہا کہ بات 11 پنکچر تک آ گئی، صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ بچہ کتنی چال بازی سے کام لے رہا ہے۔ یہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کر رہا تھا۔ اگر بھائی اس نے پیسے کوئی لینے تھے کوئی زیادہ، تو ویسے بندہ مانگ لیتا ہے کسی کو، ویسے تو کسی کا نقصان کر کے، کسی کو ڈسٹرب کر کے، یہی طریقہ ہمارے پاس رہ گیا، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کا بیڑا غرق کر کے، کسی کی چیز کو نقصان دے کے ہی ہم نے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں۔ اتنے تک اس کا استاد آگے، 7 بندے بیٹھے، وہ بھی حیران ہو رہے تھے، وہ بھی سمجھ گئے تھے۔ جب استاد نے، اور استاد جب آیا تو اس کے رویے اور اس کی جو تھی ہونٹوں پہ شیطانی مسکراہٹ اور ہمارے چہرے پہ جو ہوائیاں اڑی تھی، وہ خوب سمجھ گیا اچھی طرح۔ پوچھا کیا ہے جی؟ میں پنکچر لگا رہا ہوں۔ تو 11 پنکچر، ہم پھوٹ پڑے، رونے کے قریب ہو گئے، صفِ ماتم دکان میں بچ گئی، یار 11 پنکچر کیا ہے، مسئلہ کیا؟ استاد اس کی چال بازی کو سمجھ گیا تھا، لیکن استاد غصے میں آگے اس لیے آیا کہ اس کو بتانے کا طریقہ نہیں آیا، اس کو کسی کو دھوکہ دینے کا، جیسے کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹریننگ تو بہت کی لیکن یہ ہر دفعہ سارا پکڑا جاتا ہے، وہی بات۔ تو استاد نے جو ہے نا جب کہا کتنے پنکچر، تو وہ ہنس کے کہنے لگا 11۔ استاد نے تھپڑ رسید کیا، شاید اس لیے، میں جو سمجھتا ہوں شاید اس لیے، لیکن بعد میں میرا یقین ہوگا، میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس لیے کہ اس نے کہا، تھپڑ مارا اس نے کہ تو کہ ایسے کر رہا ہے، وہ سمجھ گیا تھا، لیکن بچانے کے لیے کہ شاید استاد اس کو یوں سکھاتا ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ یوں دھوکہ کر کے جو ہے نا، دھوکہ کر کے تو ایسے کیا کر، پیسے زیادہ، پنکچر زیادہ بنایا کر، پیسے زیادہ بنایا کر۔
تو استاد کا وہ چونکہ اس جو تربیت تھی وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی، پکڑا گیا تھا، اس لیے استاد نے غصہ دکھایا، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ لڑکا کیا کر رہا تھا آپ بھی غور کیا کریں، جب پنکچر لگواتے ہیں، ایسے زمانے میں ننگے انسانیت اب بھی ہیں، وہ بتا رہا تھا لڑکا کیا کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں چھوٹی تھی، ہمیں باہر ادھر ادھر کی دکانوں سے پتہ چلا، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی وہ جو تھی پن تھی، وہ مارتا جا رہا تھا اور پنکچر بڑھاتا جا رہا تھا۔ اب وہ ساری ٹیوب ہماری خراب اس چکر میں کہ ہم سے ٹیوب نہیں ڈلوائیں گے، استاد خوش ہوگا کہ واہ بھائی واہ تو نے نئی ٹیوب ڈال دی، اور پیسے جب استاد کے ہاتھوں میں دوں گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یوں ساری ٹیوب کا اس نے، جب پنکچر لگاؤں گا اتنے پیسے لے لوں گا، ظاہر ہے کہ جب 11 پنکچر، تو بندہ یہی سوچتا ہے کہ میں نئی ڈلوا لوں، تو اب وہ 11 پنکچروں والی تو تھوڑی لگائے گا، جس نے جتنے پیسے بنانے ہیں اس وہ برابر پیسے بنانے کی، جتنے پیسے یعنی بنے گے اتنے کی ٹیوب آ جائے گی تو ٹیوب ڈلوا دے گا، نہیں تو پیسے تو انہیں پنکچر کے دینے پڑیں گے۔ اب استاد نے اسے بہت مارا، استاد نے اسے مارا اور گالیاں دی بہت، تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیا کر رہا تھا۔ اب وہ آدمی بھی بول پڑے، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پن تھی، وہ مار رہا تھا، ساتھ والی دکان کے ایک آدمی آیا، باہر ہمیں ملا، جب معاملہ بھگتا کہ ہم باہر آئے، کہنے لگا کہ اکثر 2-3 دفعہ دوسرے گاہکوں کے ساتھ بھی اس نے ایسے کیا ہے، اس کے ہاتھ میں پن ہوتی، پن سے جو ہے نا وہ سوراخ کرتا ہے اور پنکچر زیادہ بناتا جاتا ہے اور پیسے بٹورتا رہتا ہے۔ اب ایسے اساتذہ کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام جو بچوں کی اس لیول پہ تربیت کر رہے ہیں کہ تاکہ پوری زندگی لقمہ حرام کھاتے جائیں، یوں ہی جو ہے نا دوسروں کی بیڑا غرق کر کے، املاک کو تباہ کر کے، یہ ہماری حالت ہے۔ ہم کہیں کہ حکمران برے ہیں، نہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت شہری، بحیثیت مسلم، جب ہم پوزیٹیو سوچیں گے نا، اپنا بھی فائدہ دوسرے کا بھی فائدہ، تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، پھر ہماری جب نیتیں صاف ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت رم جھم بارش کی طرح گر کے ہمارا ظاہر بھی اچھا کر دے گی، باطن بھی اچھا کر دے گی، دنیا بھی اچھا کر دے گی اور آخرت کو بھی اچھا کر دے گی، یہ پکی بات ہے، نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جب نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ منازل آسان کر دیتا ہے۔ یہ بات تھی، اگر کسی کو بری لگے تو معذرت، لیکن معاشرے میں ایسا چل رہا ہے، یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا ہم میں۔ اگر کسی کو بری لگے تو معذرت، اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، اور یہ التماس کرنی تھی کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، لائک بھی کر دینا، گھنٹی کی بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی دبا دینا، بہت نوازش ہوگی، بہت مہربانی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر۔ السلام علیکم۔